اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ میرا نام اسرار احمد ہے، میں ایس پی ہیڈ کوارٹر راولپنڈی ہوں۔ حج کے بارے میں عام طور پہ جو ایک چیز ہمارے ہاں دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب حیثیت بھی ہیں تو وہ ویٹ کرتے ہیں تھوڑا سا اپنی عمر 50 سال سے اوپر ہونے کا اور پھر جا کے اس طرف۔ تو اس میں کیا کہ کسی بھی ایج میں بندہ جب صاحب حیثیت ہو جائے، چاہے وہ 18 سال کا ہو 19 سال کا ہو، تو کیا وہ جا سکتا ہے؟ اور اگر وہ اسی میں کر لے تو آئندہ زندگی میں اگر اس کے مال و دولت میں زیادہ اضافہ ہو جائے تو پھر بھی کیا اس کو دوبارہ جانا پڑے گا یا وہ ایک ہی حج اس کے لیے کافی ہوتا ہے؟ ایس پی ہے، پولیس والے ہیں، لوگ ان کو برا بھلا بولتے ہیں بیچاروں کو۔ دیکھو کیسا اسلامی سوال کیا اور کیسا اہم سوال کیا حج کے تعلق سے۔ تو حج صاحب استطاعت مسلمان عاقل بالغ پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، اس کے اور بھی شرائط ہیں۔ تو اب کسی پر فرض ہو گیا، اب بولے میں بڈھے ہونے کا انتظار کروں تو زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ تو حج فرض ہوتے ہی اسی سال اس کے لیے ضروری کہ حج کرے، بلا وجہ تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ حدیث شریف میں مضمون ہے کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر، ایمان ضائع ہونے کا خوف ہے حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے پر۔ تو اس لیے جیسے ہی یہ صاحب استطاعت ہوا، حج فرض ہو گیا، تو اسی سال اس نے حج کرنے کے لیے وہ کوشش کرنی ہے۔ اب یہ کہ اس کے بس میں جو ہے وہ یہ کرے، پھر نہیں پہنچ سکتا تو اس کے نصیب۔ مثال کے طور پر ہمارے فارم بھرنے کی ترکیب ہوتی ہے، اب اس نے فارم بھرا اور اس کا نام نہ نکلا اور دوسری کوئی صورت اس کو نہیں معلوم کہ اس طرح وہ حج پر چلا جائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بڈھا ہونے کا انتظار نہیں۔ ہمارے یہاں دنیا بھر سے لوگ تقریباً دیکھا بڈھے بڈھے آتے ہیں، کسی بھی ملک کے ہوں، جوان ہوتے ہیں، تعداد ان کی بیچاروں کی کچھ کم ہوتی، فرصت نہیں ہوتی، تعلیمی مصروفیات، کاروباری مصروفیات۔ حالانکہ فرض ہو گیا، ساری مصروفیات ایک طرف، حکم الہی ایک طرف۔ حج میں ایک بڈھے کو دیکھا میں نے کہ وہ مسجد الحرام کے باہر ابو جہل کے گھر پر استنجا خانہ بنا ہوا ہے۔ ابو جہل کا گھر چھوٹا ہوگا لیکن کہا جاتا ہے اسی کے اندر ابو جہل کا گھر شامل ہے، حمامات اس کو کہتے ہیں۔ تو اب وہ حمامات والی عمارت کے رخ مسجد الحرام کے باہر کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہا ہے، اسی کے رخ، کعبہ پیچھے چھوڑا اس نے، نماز یہاں پڑھ رہا ہے۔ حیران ہو گئے، دیکھو یار یہ چمکدار عمارت ہے، بیچارہ شروع ہو گیا کہ یہی کعبہ ہے۔ خیر ہم نے پھر اس کو سمجھا دیا، نماز توڑوا دی۔ تو بوڑھے بوڑھے ایک سے وہاں آ کر کارنامے کرتے ہیں۔ ایک حاجی کا کوئی 2-3 سال پرانا واقعہ کسی نے بتایا کہ اس کو کسی نے بتایا تھا کہ وہ پہلے طواف کرنا، اور طواف جب ختم ہو جائے تو صحیح کرنا۔ اب اس نے طواف کیا، اب اس نے 20 پھیرے کر دیے بیچارے نے۔ اب وہ طواف کرنے والے کم ہونے کے بجائے بڑھ رہے ہیں، طواف ختم نہیں ہوتا۔ آخر اس نے تنگ آ کر کسی کو پوچھا کہ یار یہ ختم کب ہوگا تاکہ میں صحیح کروں۔ اب اس کو سمجھا کہ بھائی یہ ختم نہیں ہوگا، یہ تو ڈبل 12 گھنٹے چلتا ہی رہے گا، لوگ آتے رہیں گے۔ تو اس طواف کے پھیرے تو صرف 7 ہوتے ہیں، تم موقع لگے ہوئے ہو یار، کیے جا رہے ہو۔ یہ جب وہ کتاب پڑھتے نہیں ہے، کسی کو پوچھتے نہیں ہے، سیکھتے نہیں ہے، لگے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ حج فرض ہوتے ہی بڑھاپے کے بجائے جوانی میں حج کرنا مناسب ہے، کیونکہ یہ کام مشقت والا ہے، ریاضت ہے اس میں، یہ سارے اعضاء، یہ ان کی عبادت ہے، ان کا ذکر ہے، اس میں سب شامل ہے حج میں۔ حج کو جوانی میں اگر فرض ہو گیا جوانی میں کر لے، ہاں فرض ہی بڑھاپے میں ہوا تب مجبوری ہے، کیا بڑھاپے میں بھی یہ کر لے جبکہ اور کوئی معنی شرعی نہ ہو۔ تو حج فرض ہو گیا تو اس کا مطلب معنی شرعی نہ رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ حج کر لینا چاہیے۔ بڈھے بڈھے ہو کر حج کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ حج کرنے کے بعد اب ریٹائر عمر ہو گئی، بچے جوان ہو گئے، کماتے ہیں، اب یہ چلے حج کو جاتے ہیں، پھر اتنی سی داڑھی رکھتے ہیں، خشخشی۔ مسائل نہیں پتا ہوتے کہ خشخشی حرام ہے، ایک مٹھی داڑھی تھوڑی کے نیچے سے واجب ہے، اس سے بڑھ گئی تو کاٹنا سنت ہے۔ ان کو پتہ نہیں، اتنی سی داڑھی رکھتے ہیں، پھر یوں سفید رومال یوں ترچھا رکھتے ہیں، ادھر مدینے سے لائے ہوں گے رومال، یوں مدینے کا رومال، لال رومال، سفید رومال رکھتے ہیں اور حاجی صاحب بن کے گھومتے ہوتے ہیں، ہاتھ چمواتے ہوتے ہیں۔ لوگ حاجی صاحب کہتے ہیں اور یہ پھولے نہیں سماتے، آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے۔
تو اس لیے وہ حج جوانی میں کرے گا تو شاید وہ بہتر طریقے پر کر پائے گا. اب الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے میں نے دیکھا ہے کہ نوجوانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی حج میں الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ